بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت 81 سے لے کر 84 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا نبیوں سے، وعدہ لیا، عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے کتاب اور علم، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے کہ سچا بتلائے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان ضرور لانا اور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا اے نبیو تم نے اقرار کر لیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کر لیا؟ تو تمام نبیوں نے عرض کیا کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد، اس عہد کے بعد جو کوئی پھر جائے تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوا اللہ کے دین کے، اور اسی کے حکم میں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، خوشی سے ہو یا لاچاری سے ہو، اور اسی کی طرف سب پھر کر جائیں گے۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مسلمان تو ایمان لے آئے اللہ پر اور جو ہم پر نازل ہوا یعنی قرآن وغیرہ اس پر، اور جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کے بیٹوں پر، اولاد پر، اور جو موسیٰ پر نازل ہوا اور جو عیسیٰ پر نازل ہوا، اور تمام نبیوں پر جو نازل ہوا، ان کے رب کی طرف سے ہم سب پر ایمان لائے۔ ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ چند آیتیں ہیں، تیسرا پارہ ابھی ختم ہونے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ چند آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی نے عہد کا وعدہ جو لیا تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے 3 عہد ہیں قرآن میں۔ ایک تو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سورہ اعراف میں ہے۔ سب نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ جو عہد تھا وہ کس کا تھا؟ تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا عہد تھا، روحوں سے عہد لیا تھا اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے، اس کو عہد الست بھی بولتے ہیں۔ اس میں کیا تھا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہوگی، اسی کی عبادت کرو گے اور کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا عہد تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کتاب والوں سے، عیسائیوں سے اور یہ ہمارے یہودیوں سے اللہ تعالی نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ کیا کہ تم یہ جو کتابیں تمہارے پاس ہے لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناؤ گے، بالکل واضح طور پر حق کو بتاؤ گے، کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں۔ تو سب نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ یہ ہوا اہل کتاب علماء سے عہد لیا۔ تیسرا عہد جو آج کا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ اے نبیوں عہد کرو میں نے جو تم کو دیا ہے علم اور کتاب، تو تمہارے بعد اگر کوئی آ جائے نبی تو تم اس کی تصدیق کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو 3 عہد ہوئے۔ اب یہ میثاق عہد جس کو کہتے کہاں ہوا؟ یا تو عالم ارواح میں ہوا روحوں کے ساتھ، یا پھر دنیا میں ہوا وحی کے ذریعے۔ میثاق کیا ہے؟
وہ بتلایا۔ اب یہاں ہے کہ میثاق کس کے لیے لیا گیا؟ تو صحابہ کرام کا اتفاق ہے مفسرین کا کہ یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا کہ جب بھی وہ آئیں گے دنیا میں تو تم ان کی تصدیق کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی کتاب کی تصدیق کرو گے اور لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے، حق بات بتاؤ گے۔ انبیاء سے میثاق اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید و نصرت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے گا تو جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو پہلے نبی کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے نبی، بعد والے نبی کی سچائی اور نبوت پر وہ ایمان خود بھی لائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح کا عہد انبیاء سے لیا گیا ہوگا۔ چنانچہ علامہ سبکی نے اپنے رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں تائید و نصرت اور آپ پر ایمان لانے کا عہد نہ لیا ہو، اور کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ پر ایمان لانے کی تائید اور نصرت کی مدد، ایمان لانے اور ان کی تائید و نصرت اور مدد کی وصیت نہ کی ہو۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی تو ان سب نبیوں کے تو سب کے نبی آپ ہی ہوتے اور تمام انبیاء آپ کی امت میں شمار ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محض نبی الامت نہیں ہے، اس امت کے نبی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نبی الانبیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ نبی الانبیاء، نبیوں کے بھی نبی، وہ چاہے ان کے باپ دادا ہو، وہ چاہے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام، نبیوں کے بھی نبی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور کا ارشاد ہے کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ کوئی نبی بھی آج آ جائے تو حضور کا امتی بننا پڑے گا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن حکیم اور تمہارے نبی کے احکام پر ہی عمل کریں گے، نئی شریعت نہیں لائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ عامہ ہے، عام ہے اور شاملہ ہے، سب کو شامل ہے، یعنی جتنی پہلے سابقہ شریعتیں گزری ہے تمام شریعتیں ہمارے اس قرآن میں اور نبی کی امت میں، ہمارے نبی کی شریعت میں مدغم ہے، ملی ہوئی ہے۔ خود فرمایا حضور نے انما بعثت الی الناس کافۃ، میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کے زمانے سے قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی نہیں، آپ جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے نبی ہیں، آپ بھی پیدا نہیں ہوئے اور آدم علیہ السلام بھی۔ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی روح جسم دونوں ملے نہیں تھے اور آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، بنائے نہیں گئے تھے، پیدا نہیں کیے گئے، میں تب بھی نبی تھا۔ ایسے نبی ملے ہیں۔ محشر میں شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت کون کرے گا؟ ہر نبی کہے گا میرے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے غصے کے سامنے ٹھہروں، تو شفاعت کبریٰ بڑی شفاعت کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بنی آدم کی تمام اولاد کس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی؟ ہر نبی کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شب معراج میں بیت المقدس میں تمام نبیوں کو جمع کر کے امام حضور کو بنایا گیا اور تمام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے امامت کی۔ یہ حضور کی اسی سیادت عامہ، سیادت قائد بننے کو کہتے ہیں، اور امامت عظمیٰ کے آثار ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب نبی آئیں گے ہمارے تو تم ان کی تصدیق کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے۔ اگلی آیت ہے 85
ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو کوئی چاہے اسلام کے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہوگا، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اسلام کے لفظی معنی ہتھیار ڈال دینا ہے، اسلام کے لفظی معنی مسلم ہتھیار ڈال دینے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے ہر ایک سے مقابلہ ہے لیکن اللہ کے آگے کوئی مقابلہ نہیں، ہتھیار ڈال دیا۔ اطاعت و فرما برداری یہ ہے اسلام، مان لینا اور حکم کو اٹھا لینا، فرما برداری حکم کو اٹھا لینا، تو یہ ہے اسلام۔ اصطلاح میں خاص اس دین کی اطاعت کا نام، اس دین کی اطاعت کا نام اسلام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور بھی اور اللہ نے جو اپنے پیغمبروں کو کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے دین دیا، ہر نبی کا دین وہ اسلام ہے، کیونکہ اصول دین یہ تمام انبیاء کے متحد ہے، فروع میں جزیات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ پھر لفظ اسلام کبھی تو تمام نبیوں کے دین کو بولا جاتا ہے اور کبھی خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، حدیث و قرآن والے دین کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ خاص ہے، وہ عام ہے، لیکن تمام نبیوں کا دین اسلام تھا۔ تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اسلام وہ بولو یا یہ بولو۔ قبول اللہ کے پاس کیا ہوگا، اس آیت نے بتایا، دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں ہوگا۔ لوگ کچھ بھی بولتے رہیں گے کہ سب کا راستہ، تمام راستوں کا پہنچنا وہیں پر ہے، کیسے بھی جاؤ، ایسے جاؤ ایسے جاؤ، اور اللہ بولو، بھگوان بولو، رام بولو، گاڈ بولو، سب ایک ہے، بالکل غلط۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سمجھانے کے لیے بولو، خدا بھی اللہ کا قائم مقام لفظ نہیں، خدا فارسی ہے، خدا کے کئی معنی آتے ہیں، آقا بھی آتا ہے، بادشاہ بھی آتا ہے، مالک بھی آتا ہے، اللہ کا کوئی معنی نہیں۔ اللہ صرف عبادت اور پوجا کے لائق اکیلی ذات جو خود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، وہ اکیلا ہے اور اس کا ہمسر، ہم لیول، اس کا لیول والا کوئی نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو اسلام یہ ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول نہیں اللہ کے پاس، ناکام ہو جائیں گے۔ اگلی آیت ہے 86 87 سے لے کر 91 تک۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یہود، چونکہ یہود اور نصارہ یہ ایمان ملنے کے بعد یہ مشرک ہو گئے، جو لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام انہی کو انہوں نے بنا دیا کہ یہ گاڈ ہے، اور عزیر علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا یہودیوں نے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ شرک کا شکار ہو گئے ایمان کے بعد۔ اس لیے یہ آیتیں اب سنو۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یہاں تیسرا پارہ پورا ہوا۔ کیا آیتیں ہیں؟ ایمان کے بعد مشرک ہوئے ہیں وہ لوگ، یہود و نصارہ۔ تو اللہ فرما رہے کیسے راہ دے گا، ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جو کافر ہوئے ایمان کے بعد، ایمان ملنے کے بعد کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا، کیسے راستہ دے گا؟ اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے، انہوں نے گواہی دی، ایمان لائے، گواہی دی کہ رسول سچا ہے، اور ان کے پاس نشانیاں آئی، وجاءہم البینات، کھلی نشانیاں بھی آئی، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں بتلاتا۔ پھر اب ان کا بدلہ کیا؟ اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہے مرتد لوگوں کا، اسلام سے پھرنے والوں کا، چاہے وہ مذہب میں ہو یا یہ مذہب میں ہو،
کیا بدلہ ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لعنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا، ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو فرصت ملے گی. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد پھر توبہ کر لے وہ، اور پھر انہوں نے اچھے اعمال کیے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور ہے اور رحیم ہے. بے شک وہ لوگ جو کفر کرے ایمان کے بعد، یعنی مرتد ہو جائیں، پھر بہت سخت ہو جائیں، توبہ نہیں بلکہ وہ ایمان والے بنے، پھر کافر بنے، مرتد بنے، پھر اور سخت ہو گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ایسوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ پہلے کچے کچے تھے تو اللہ نے کہا غفور الرحیم، واپس آ رہے ہیں نا، لے لو. لیکن جو اتنے پکے ہو کہ سخت ہو جائیں مرتد ہونے کے بعد کفر میں، تو ان کی توبہ ہرگز اللہ قبول نہیں کریں گے، اور وہی لوگ گمراہ ہیں. اب اگلا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کفر کی حالت میں، کفر ہی پر مرے، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر کر سونا بھی اگر بدلے میں وہ دے دے کہ مجھے معاف کر دو، اور یہ زمین بھر کر، پورا زمین بھر کر سونا لے لو، یہ دے نہیں سکتا، لیکن اگر دے بھی دے وے بدلے میں تو اس قدر سونا بھی اسے لے کر معاف نہیں کیا جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی وقعت بتلائی ہے، اور ایمان چھوڑ کر کسی بھی وجہ سے ہو وہ کفر کی طرف چلے جانے والوں کی لعنت بتلائی ہے کہ کتنے بڑے محروم ہوں گے وہ، اور کتنی لعنتیں ان پر ہوگی. اتنے بڑے محروم کہ زمین بھر کر سونا اگر کسی کو دے دے وے، اللہ کے سامنے دے دے وے، زمین بھر کر سونا ناممکن سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قابل معافی نہیں ہے، اسے تو سزا بھگتنی پڑے گی. چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ آل عمران کی 92 آیت ہے یہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے، نیکی کا کمال، ایک ہے نیکی اور ایک ہے کامل نیکی، مکمل نیکی حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ خرچ نہ کر دو اپنی پسندیدہ چیز میں سے، اپنی محبوب چیز میں سے تم خرچ نہ کر دو، اور جو چیز تم خرچ کرو گے تو اللہ کو معلوم ہے. ان آیتوں میں صدقہ و خیرات میں سے جو اعلیٰ قسم ہے، اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے. لفظ بر لائے ہیں، لن تنالوا البر. بر کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لفظی حقیقی معنی ہے کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی اور اس سے کامل سبکدوشی اور احسان اور سلوک. کیا مطلب ہوا؟ کسی حق کا پورا، کسی انسان کا پورا پورا حق ادا کر دینا، یہ ہے بر. اور کہ ایسا حق ادا کرنا کہ سبک دوش ہو جائے. سبک ہلکا، دوش کہتے کاندھے کو، کہ کاندھے ہلکے ہو گئے، بھائی اپنی جوابداری سے مکت ہو گئے، اس کو کہتے ہیں اس نے بر کیا. اور کسی کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں. بار اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی ذمہ عائد ہونے والے حقوق کو پوری طرح ادا کر دے. جی، برم بوالدتی برم بوالدیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب الادب المفرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اس میں ایک روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنے کو لازم پکڑو. کیا کرو؟ ہمیشہ سچ بولا کرو، کیونکہ صدق سچائی اور بر کا ساتھی ہے. صدق بر کا ساتھی، نیکی کا ساتھی ہے، دونوں دوست ہیں، سچ اور بر نیکی، اور دونوں جنت میں ہیں. اور جھوٹ سے بچا کرو، اس لیے کہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے. فجور ضد ہے، فجور گناہ کو کہتے ہیں، فجور ضد ہے کس کی؟ صدق کی. تو جھوٹ اور یہ فجور دونوں ساتھی ہیں، یہ دونوں دوزخ میں ہیں، جہنم میں ہیں.
تو سچ بولنے کی مشق کرنی چاہیے، جھوٹ سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ لیس البر ان تولوا، سورہ بقرہ میں آیا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پھیر دو اور یوں وہ کہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہی نیکی ہے، اور تم مسلمان کہنے لگو نہیں بیت اللہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنا نیکی، یہ سب نہیں۔ نیکی کی ایک لسٹ سنائی، ولیکن البر من آمن باللہ، ایمان لانا اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، خرچ کرنا، تو نیکیوں کی ایک لسٹ بیان کی گئی ہے۔ بر، اور سب سے بڑا بر یہاں بیان کیا گیا کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اکثر خرچ کرنے والے مردود چیز کو خرچ کر دیتے ہیں جو کسی کام کی نہ ہو، اسی لیے یہ بیان آیا اللہ کی طرف سے کہ تم پا ہی نہیں سکتے اصلی نیکی، کامل نیکی، جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر دو، اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کر دو۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبکدوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ یہ بات اس آیت سے سمجھ میں آئی۔ تو اچھی اچھی جو پسندیدہ چیزیں وہ خرچ کرنا، اس کی مشق کرنا چاہیے، اور بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ اب صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور سچے عاشق تھے، آیت سنتے ہی ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً جس کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے جتنا ہو سکا اس پر عمل شروع کر دیا۔ ایک تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، باغ کے اندر ایک کنواں تھا، بہت میٹھا پانی تھا، حضور بھی پیتے تھے، مسجد نبوی کے سامنے تھا، باب مجیدی بعد میں وہاں پر بنایا گیا، اب سب مسجد میں آ گئی ہے، بیرحا اس کا نام تھا۔ وہ آئے اور کہنے لگے سب سے زیادہ پسندیدہ باغ ہے میرا، میں اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر دیتا ہوں۔ ہم پراپرٹیاں لینے میں ہیں، کوششوں میں ہیں، وہ پراپرٹیاں دینے میں تھے کہ خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو، تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے حضور کے حکم سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں پر کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا، چچا زاد بھائیوں میں صدقہ کر دیا۔ مسلم شریف کی روایت۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں جو عام فقیروں اور غریبوں پر صرف کی جائے، بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں، بچوں، اپنے اہل و عیال اور عزیزوں اور رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات ہے اور موجب ثواب ہے۔ دوسرے آئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ایک گھوڑا لے کر، بہت پسند تھا ان کو وہ گھوڑا، جیسے آج کل لوگوں کو بائک پسند ہوتی ہے جو بیچاری کاروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، تو آئے گھوڑا لے کر کہ اللہ کے رسول یہ بہت پسند ہے، آیت سنی میں نے، محبوب چیز میں سے خرچ کر دو تو نیکی ملے گی کامل، ورنہ نہیں ملے گی، میں اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا لیا، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، یہ لے لے تیرے کو انعام، بخشش۔ تو ان کا چہرہ ذرا سا ملول ہوا، تو آپ نے دیکھا ان کو ناپسند لگا، تو باپ سے کہنے لگے بھائی تمہاری جو قربانی تھی اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، تب جا کر وہ مطمئن ہو۔ حضرت فاروق اعظم کی ایک کنیز تھی باندی، تو وہ باندی بہت پسند تھی ان کو، انہوں نے لا کر اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کر دی کہ یہ پسندیدہ ہے، اس کو لے لو اللہ کے رسول اور اسلام میں استعمال کرو اس کو۔ ان کے بیٹے تھے، باپ سے آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کی بھی ایک باندی تھی، غالباً مرجانہ یا کچھ نام تھا اس کا، انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی اور اپنے ہی ایک خادم سے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ بچہ جب بھی آتا تھا اس کا تو اس کو سونگتے تھے وہ محبت میں، اور فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے دے کر اگر لوٹانا جائز ہوتا تو میں اس مرجانہ کو واپس لے لیتا۔ کتنی محبوب ہوگی۔ تو ہم بہانے سے خرچ سے رکتے ہیں اور وہ بہانے سے خرچ کیا کرتے تھے، محبوب چیزوں کو خرچ کرتے تھے۔ تو اس کی مشق ہونی چاہیے۔ جو واجبہ ہے صدقات واجبہ وہ بھی
اس آیت سے مراد ہے. اور اگر کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہے تو وہ بھی اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. پسند والی چیزوں کو دینا. سب چیزیں قربان کر دے جتنی پسند ہے سب نہیں. مما آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من تبعیض کا ہے کہ جو پسندیدہ ہے وہ سب خرچ کر کے کنگال ہو جانا یہ بھی غلط ہے. اس میں سے کچھ کر دیا کرو. سمجھ میں آیا؟ کچھ اللہ کے راستے میں کر دو، خرچ کر دو. اعتدال چاہیے خرچ کرنے میں. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بہت قیمتی چیز صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر قیمتی چیز ہے اور پسند نہیں ہے تو اس آیت پر عمل نہیں ہوا. کم قیمت کی چیز ہے لیکن پسند ہے تو اس کو خرچہ کرو. سمجھ میں آیا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے وہ اگرچہ کھجور کا ایک دانہ، ایک کھجور کا ایک دانہ ہی ہو، اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم اور بر کامل کا مستحق ہو سکتا ہے. اندر پسند ہے کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ کون سی خرچ کر رہا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ غریب لوگ تو کہیں گے اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو ہم یہ ثواب نہیں پا سکتے خرچ کر کے. تو ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، تلاوت قرآن، کثرت نوافل کے ذریعے بھی، چونکہ اللہ نے دیا نہیں ان کو، اس کے ذریعے بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو پڑی ہوئی چیز ہے بہت پسند ہے لیکن پڑی ہوئی ہے، چلو ابھی اپنے کام کے نہیں وہ اٹھا کر دے دو، اس سے یہ ثواب نہیں ملے گا. بلکہ جو چیز استعمال میں ہو وہ دیں گے تو یہ کامل ثواب ملے گا. جیسے قرآن میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں حالانکہ خود بھی حاجت مند ہوتے ہیں. اب ایک سوال پیدا آتا ہے تو کیا رکھی ہوئی چیزیں صدقہ نہ کریں؟ وہ کپڑے تھے اٹھا کے دے دیے پرانے، کچھ مشین تھی وہ دے دی، کچھ راشن بچا تھا وہ دے دیا، وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی صدقہ کرو اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن جو یہ خاص کامل نیکی والی آیت ہے اس کے لیے تو پسندیدہ چیز ہی دینا پڑے گا. اگلی آیت کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين. یہ آیت ہے 93 94 95 آل عمران. ہر کھانا، سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے واسطے، مگر وہ جو حرام کر لی تھی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام نے، بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے لیے تمام چیزیں حلال تھی، مگر جو جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی وہ حرام تھی تورات نازل ہونے سے پہلے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لاؤ تورات، لاؤ میں اس کو پڑھوں، بالتورات فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پھر جو کوئی شخص جوڑے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہے بڑے بے انصاف. آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا. اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا، حنیفہ ایک اللہ ہی کا ہو رہا ابراہیم. وما کانا، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والا. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جس آیت میں بتا رہے تمام کھانے بنی اسرائیل تمہارے لیے حلال تھے اور تمہارے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ حرام کیا تھا، وہ حرام ہوا تمہارے پر، باقی حلال تھا. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ملت کا اتباع کرو. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ ایک قصہ ہے، اور وہ قصہ یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں ملت ابراہیمی پر ہوں. میں کس پر ہوں؟ ملت ابراہیمی پر ہوں. تمام اصول شریعت ابراہیم علیہ السلام کے جو تھے میرے بھی وہی ہیں، اور اکثر فروع چھوٹے چھوٹے مسائل جو ان کے تھے وہ میرے ہیں، تھوڑے سے میں اختلاف ہے. تو میں ابراہیمی ہوں، میں ملت ابراہیم پر ہوں. اور ابراہیم بولے تو یہ یہود و نصارہ کے پروج، باپ دادا،
پہنچتے یعقوب پر، یہ یعقوب کی اولاد، پھر یعقوب علیہ السلام بیٹے اسحاق کے، پھر اسحاق علیہ السلام بیٹے ابراہیم کے۔ تو یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ غلط کہتے ہیں، آپ ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، اور یہ تو حرام ہے ہمارے یہاں یہود میں، نصارہ میں، اور کہ ہمارے باپ دادا یعقوب علیہ السلام اس کو نہیں کھاتے تھے، اسرائیل جن کو کہتے ہیں، اور کہ ان کے ابا اسحاق، ان کے ابا ابراہیم، اچھا ایک دم آدم ثانی نوح علیہ السلام اوپر، وہ سب نہیں کھاتے تھے، یہ تم یہ کھاتے ہو، پھر کیسے ابراہیمی ہو گئے تم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، کیا کہ تم کہتے ہو یہ حرام ہے، یہ سب حلال تھا۔ کیا فرمایا؟ کل الطعام کان حلا، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، مگر تمہارے باپ دادا میں اسحاق علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا وہ تھے، تو انہوں نے کچھ چیز اپنے اوپر حرام کر لی، اس میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ تھا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، کوئی بیماری عرق النساء۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ بیماری میری اچھی ہو گئی تو میں سب سے محبوب چیز اپنی جو ہے وہ حرام کر لوں گا اپنے آپ پر، اور وہ تھا اونٹ کا گوشت۔ وہ حرام کر لیا۔ اب جو انہوں نے حرام کر لیا تو ان کی جو نسل چلی نا، بنی اسرائیل، 12 بیٹے اور بنی اسرائیل، ان میں بھی وہ حرام ہی ہوتا چلا آیا، ورنہ سارے کھانے حلال تھے۔ اب ان کے اوپر جاؤ تو ان کے ابا اسحاق، ان کے چچا اسماعیل جن کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر جاؤ تو ابراہیم۔ کہاں بات پہنچی؟ اس وقت نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ اس وقت یہودی لوگ ہیں۔ یہودا تو بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یوسف کا بھائی، اور پھر یہ ٹھوکنا زبردستی کہ ارے تم ابراہیم کی ملت پر ہو، تو وہ تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، اس لیے آپ غلط کہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ تم غلط کہتے ہو، لاؤ تورات، سب حلال تھا کہ نہیں بتاتا ہوں پڑھ کر تم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوئی کہ ہاں یہ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو اتنا ہی جو اسرائیل نے اپنا اوپر حرام کیا وہ حرام ہوا، باقی سب حلال تھا۔ جی، اب ایک بات آئی کہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں کیا؟ جیسے اسرائیل علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں تحریم، حرام کرنا، تحریم حلال، جو منت کے معنی میں ہے۔ ان کے مذہب میں جائز تھا، ہمارے مذہب میں کوئی حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہو وہ جو اللہ نے حلال کیا ہے بیویوں کی مرضی چاہنے کے لیے؟ مستقل صورت نازل ہوئی۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں آج سے دودھ نہیں کھاؤں گا، دودھ میرے پہ حرام، دودھ نہیں پیوں گا، بڑے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، کراتے رہتے ہیں لوگ سب، ہاں چلا چل رہا ہے، لہسن نہیں کھانے کا، ادرک نہیں کھانے کا، انڈا نہیں کھانے کا، یہ نہیں کھانے کا۔ میں بولا بھائی کس سے پوچھا؟ بولے وہ ایک ہندو عورت ہے، اس نے بولی، بہت لائن لگی لی رہی تھی وہاں، جاؤ 12 کے بھاؤ۔ تو یہ سب ہوتے رہتا ہے۔ تو اگر کسی نے اپنے اوپر، اچھا ٹھیک ہے تو ایسا بولتی ہے نا، میں اس کے گھر میں جاؤں گا نہیں، حرام، تیری سوکن کے گھر میں جانا میرا حرام، تو اس حرام کا کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کی طرح وہ حرام ہو جائیں گی اونٹ کے گوشت کی طرح؟ نہیں، یہ ہماری شریعت ہے، اور ہمارے یہاں اس تحریم کی اجازت نہیں ہے، حلال کو حرام کرنے کی۔ اس قسم کو توڑنا پڑے گا اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اگلی آیت ہے، ایک آیت ہے 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا وہ لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت جہان کے لوگوں کے واسطے۔ تو اس گھر کو پہلا گھر کہا گیا۔ ایک تو بتایا کہ یہ جو مسجد حرام ہے پہلا گھر ہے، دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسرے کہ وہ برکت والا ہے۔ تیسرے پورے جہان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ 3 صفات بیان کی گئی ہے اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بنوایا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب آدم و حوا کو وہاں بھیجا تھا۔ ہاں، جبرائیل امین کے ذریعے حکم بھیجا
کہ حکم بھیجا جبرائیل کے ذریعے کہ یہ گھر بنائیں، اور انہوں نے گھر بنایا، پھر طواف کیا. اس کے بعد اسی لیے اس کو اول الناس، آدم اول الناس ہے، اور یہ کہ یہ اول بیت وضع للناس، یہ بھی اول وہ بھی اول، پہلا گھر یہ ہے. یہ تعمیر آدم علیہ السلام کی پھر ختم ہو گئی تھی، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی. پھر اس کے نشانات مٹ گئے نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت میں. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بتانے پر انہی بنیادوں پر اس کو بنایا، بیٹے اسماعیل اور انہوں نے. پھر وہ تعمیر جب ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو قبیلہ جرہم تھا، اس نے تعمیر کی. پھر اس کے بعد منہدم ہوئی، تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعمیر کی. اسی زمانے کا قصہ ہے، حجر اسود آپ کے ہاتھ سے رکھا گیا تھا، اور حلال کمائی کم ہو گئی تو ایک ٹکڑا حتیم کا بنانے کے بجائے باؤنڈری بنا کر چھوڑ دیا گیا. ایک غلطی انہوں نے یہ کی کہ متولیوں کے لیے کھانے کا راستہ کھل جائے، اس لیے جو زمین پر 2 دروازے تھے، ادھر سے گھسو اور ادھر سے نکلو رکن یمانی کی طرف، تو انہوں نے اس کو اٹھا کے اتنا اونچا کر دیا کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ ہو، اور ایک ہی رہے، جاؤ بھی یہاں سے آؤ بھی یہاں سے، اور دکشنہ دیتے جاؤ. یہ انہوں نے کام کیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ تیری قوم یہ قریش ابھی مسلمان بنی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے وہ بد شگون لے گی اور وہ بد فالی لے گی کہ ارے کعبے کو چھوڑ دیا ہے، محمد کا کیسا دین ہے، کعبے کو توڑ دیا. ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہلی بنیادوں پر، ابراہیمی بنیادوں پر، اس کو میں حتیم کو اندر لے کے بڑا کعبہ بناتا، دروازے نیچے کرتا، دونوں کھولتا، ادھر سے آؤ ادھر سے جاؤ، اندر عبادت کرو، کوئی پیسہ نہیں. لیکن تیری قوم کی رعایت کر کے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اور یہی حدیث تھی ہندوستان کے عالم مفتی علامہ شبیر احمد عثمانی نے تمام دنیا کے علماء کو جب جمع کیا تھا سعودیہ کے بادشاہ نے، کہ سب قبے تو توڑ دیے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی قیادت میں ہماری حکومت نے جتنے گنبد تھے سب توڑے. بہت تھے گنبد. کہ یہ گنبد بھی جو گنبد خضرا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے، اس کو توڑ دو. تو کیا کہیں گے آپ؟ تو تمام نے اپنی اپنی رائے دے دی، اور مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ حدیث پیش کی کہ تیری قوم کی رعایت کر رہا ہوں میں، اس کو برا لگے گا، اس لیے رعایت میں چھوڑ رہا ہوں میں اس کو. اس بات کو لے کر اس وقت فیصلہ ہوا کہ گنبد خضرا بھی اگرچہ بعد کی چیزیں توڑ دینا چاہیے، ہرا گنبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر کا، لیکن امت کی رعایت کر کے چھوڑا گیا ہے، تو بچاؤ، وہ ایک ہی ہے ورنہ نہیں. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کی حکومت ہوئی. ادھر حجاج بن یوسف ثقفی تھا باہر کی طرف، تو انہوں نے مکہ کے اندر پیسہ جمع کر کے چندے سے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر پوری کر دی، اور حتیم کو اندر لے کے کعبے میں داخل کیا، دروازے نیچے کر دیے اور دونوں کھول دیے، ادھر سے آؤ ادھر سے چلے جاؤ، حضور کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ اب تو مسلمانوں کا زمانہ آیا، قریش کا زمانہ چلا گیا، دل شکنی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر حجاج ابن یوسف ثقفی آیا اور حضور کی سیرت کا، حضور کے زمانے کا سہارا لے کر اس نے پھر توڑا اور پھر ویسا بنایا جیسے آج تک ہے. بیچ میں پڑھنا پڑا امام وقت، امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے فتویٰ جاری کیا آج کے بعد کعبہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اگر اس کو بار بار توڑا گیا تو بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا بنے گا، اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. تو یہ کعبۃ اللہ ہے. تو سب سے پہلا گھر دنیا میں عبادت والا جو بنا وہ یہ کعبۃ اللہ، اول بیت وضع للناس. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. چلو اس کو آگے پڑھ لیں. کیا ہے؟ دعا اور رخصتی تو اعلان کرنا ہے. پارہ ختم ہونے پر ہمارے حسن بھائی نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ مٹھائی تقسیم کریں گے، تو ہے
بہت اچھا، تیسرا پارہ ختم ہوا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما. قرآن کو ہمارے سینوں میں اتار دے. اے اللہ روشنی والا نور والا علم عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ.